السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، آپ کے روبرو البلاغۃ الواضحہ کا تیسرا درس لے کر کے حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے مثالوں پر بحث کی تھی اور قواعد جانے تھے۔ آج کے درس میں تمرین حل کرنے کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ آگے جو تمرین آ رہی ہے اس کو کیسے حل کریں گے۔ نموذج لبیان انواع الجمل وتعیین المسند الیہ والمسند فی کل جملۃ رئیسہ۔ نموذج کا معنی ہوتا ہے نمونہ، جس کی جمع نماذج آتی ہے۔ تو یہ نمونہ ہے کس چیز کا؟ لبیان انواع الجمل، جملوں کی نوعیت کے بیان کا نمونہ ہے۔ جملوں کی نوعیت کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ وتعیین المسند الیہ والمسند فی کل جملۃ رئیسہ، اور ہر جملہ رئیسہ میں، بنیادی جملے میں مسند الیہ اور مسند کی تعیین کرنی ہے۔ تو جملہ رئیسہ کس کو کہتے ہیں؟ 4 نمبر حاشیے میں لکھ دیا ہے۔ تنقسم الجملۃ عند علماء المعانی الی جملۃ رئیسۃ و جملۃ غیر رئیسۃ۔ علماء معانی کے یہاں جملے کی تقسیم 2 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جملہ رئیسہ اور جملہ غیر رئیسہ۔ جملہ رئیسہ کس کو کہتے ہیں؟ ہی المستقلۃ التی لم تکن قیدا فی غیرہا۔ جملہ رئیسہ وہ جملہ ہے جو مستقل ہو اور وہ اپنے علاوہ میں قید نہ ہو۔ اور جملہ غیر رئیسہ کیا ہے؟ ما کانت قیدا فی غیرہا، جو اپنے علاوہ میں قید ہو اور بذات خود مستقل نہ ہو، تو اس کو جملہ غیر رئیسہ کہتے ہیں۔ آئیے پہلا جملہ دیکھتے ہیں اور اسے کس طریقے سے حل کیا جائے گا وہ نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 قال عبد الحمید الکاتب یوصی اہل صناعتہ بمحاسن الآداب۔ عبد الحمید کاتب عبد الحمید نے اپنے انشاء پردازوں کو محاسن آداب کی وصیت کرتے ہوئے کہا۔ تو عبد الحمید یہ بہت بڑا انشاء پرداز گزرا ہے، جس کے تعلق سے کچھ جانکاری 5 نمبر کے حاشیے میں دی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ماہر تھا انشاء پردازی میں اور ادب میں، اور بہت ہی ماہر شخص گزرا ہے۔ تو اس نے انشاء پردازوں کو یوصی اہل صناعتہ، اپنے پیشہ والوں کو یعنی انشاء پردازوں کو محاسن آداب کی وصیت کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تنافسوا یا معاشر الکتاب فی صنوف الآداب۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تنافس یتنافس، تنافسن کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ 6 نمبر حاشیے میں لکھا ہوا ہے تنافسوا ای تباروا، مقابلہ کرو۔ تنافسوا یا معاشر الکتاب، اے ادبا کی جماعت، اے انشاء پردازوں کی جماعت۔ تنافسوا
مقابلہ کرو فی صنوف الآدابی، آداب کی مختلف قسموں کے سلسلے میں، اے انشاء پردازوں کی جماعت آداب کی مختلف قسموں کے سلسلے میں، مختلف قسم کے آداب سیکھنے کے سلسلے میں باہم مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَتَفَهَّمُوا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر سمجھ حاصل کرو، فقہ حاصل کرو۔ وَابْدَأُوا بِعِلْمِ كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی کتاب کے علم کے ذریعے سے شروع کرو۔ وَابْدَأُوا بِعِلْمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ عز و جل کی کتاب کے علم سے آغاز اور شروعات کرو۔ ثم العربیتی، پھر عربی زبان سیکھو۔ فَإِنَّهَا نَفَاقُ أَلْسِنَتِكُمْ، اس لیے کہ یہ یعنی عربی زبان تمہارے کلام کو رواج دینے والی ہے۔ 7 نمبر حاشیے میں دیکھیں، نفاق السنتکم ای رواج کلامکم، فإنہا، اس لیے کہ عربی زبان تمہارے کلام کو رواج دینے والی ہے۔ اس کے بعد کہا ثم اجید الخط، پھر خط کو، رائٹنگ کو عمدہ بناؤ، اچھی رائٹنگ بناؤ۔ کیوں؟ فإنہ حلیۃ کتبکم، اس لیے کہ یہ تمہاری کتابوں کی زینت ہے۔ اچھی رائٹنگ یہ تمہاری کتابوں کی زینت ہے۔ ورو الاشعار، اور اشعار بیان کرو، روایت کرو۔ وعرفوا غریبہا، اور اشعار کے غریب الفاظ کو جانو۔ ومعانیہا، اور ان کے معانی کو بھی جانو۔ وایام العرب والعجم واحادیثہا وسیرہا، اور عرب و عجم کے ادوار کو جانو، ان کی باتوں کو جانو۔ وسیرہا، اور ان کی سیرتوں کو جانو۔ کیوں؟ فإن ذلك معین لکم علی ما تسمو الیہ ہممکم، کیونکہ یہ تمہارے لیے معین و مددگار ہے اس چیز پر جس کی طرف تمہارے عزائم بلند ہوتے ہیں۔ یعنی انشاء پردازی میں جو مہارت حاصل کرنے کا تمہارا جذبہ ہے، شوق ہے، اس میں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے معاون اور مددگار ہیں۔ تو یہ کاتب عبدالحمید کے کچھ جملے جو اس نے انشاء پردازوں کو وصیت کرتے ہوئے کہے ہیں۔ اب آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 1 2 3 4 خانے بنائیں گے، جس طریقے سے آپ کے سامنے بلیک بورڈ پر بنا ہوا ہے۔ 4 خانے بنائیں گے۔ پہلے میں الجمل یعنی جملے رئیسہ لکھیں گے، اہم اہم جو جملے ہوں گے اس کو لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد نوعہا یعنی جملوں کی قسم، کون سی قسم ہے، انشائیہ ہے یا خبریہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے خانے میں المسند الیہ، مسند الیہ لکھیں گے، اور چوتھے خانے میں المسند۔ تو یہ 4 خانے بنائیں گے۔ اب دیکھیں، تنافسوا یا معاشر الکتابی، تو جملے کے خانے میں ہم کیا لکھیں گے؟ تنافسوا، جس طریقے سے کتاب میں حل کیا ہے آپ دیکھیں۔ تنافسوا، اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ انشائیہ، تو تنافسوا یہ جملہ انشائیہ ہے۔ المسند الیہ کیا ہے؟ الفاعل واو الجماعہ، تو تنافسوا میں جو واو جمع ہے، فاعل ہے، وہی مسند الیہ ہے، اور مسند کیا ہے؟ فعل مسند ہے، یعنی تنافسہ جو فعل ہے وہ مسند ہے۔ تنافسوا یا معاشر الکتابی، یا معاشر الکتابی یہ جملہ ہے، اور کون سا جملہ ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ جملہ انشائیہ ہے۔ مسند الیہ اس میں کیا ہے؟ تو الفاعل المستتر فی الفعل، فعل کے اندر جو فاعل پوشیدہ ہے، یعنی
ادعو الذی نابت عنہ یا، تو یا حرف ندا یہ ادعو کے قائم مقام ہے، اور اس میں جو انا کی ضمیر فاعل ہے، فاعل بن رہی ہے، وہی مسند الیہ ہے، اور مسند کیا ہے؟ ادعو فعل مسند ہے۔ وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، تو تفقہوا فی الدین یہ جملہ ہے، اور کون سی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ ہے، اس میں بھی واو الجماعہ یہ کیا ہے؟ فاعل اور مسند الیہ ہے، اور فعل تفہم یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اسی طریقے سے وابدؤوا بعلم کتاب اللہ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اور اس میں بھی واو جمع جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے، اور ابدع فعل کیا ہے؟ مسند ہے۔ فإنها نفاق ألسنتكم، تو یہ جملہ ہے، اور یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ جملہ خبریہ ہے، جملہ خبریہ ہے۔ اسم ان الضمیر المتصل، تو ان کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ، اور مسند کیا ہے؟ خبر ان کی خبر نفاق، نفاق السنتکم یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ اجید الخطہ، اجیدو امر کا صیغہ ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ بنے گا، اور ان کا اسم جو اس کے ساتھ نہیں، اجید الخطہ جملہ انشائیہ ہے، اور اس میں جو واو جماعہ ہے اجیدو یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور یہی مسند الیہ ہے، اور فعل اجد یہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ فَإِنَّهُ حِلْيَةُ كُتُبِكُمْ، تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے، اور اس میں انا کا اسم جو ہے فَإِنَّهُ جو ضمیر متصل ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، اور مسند کیا ہے؟ انا کی خبر حلیتو، حلیتو کتبکم یہ پورا جملہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ وَرُوُ الْأَشْعَارَ، اشعار روایت کرو، بیان کرو، تو یہ جملہ انشائیہ ہے، اس لیے کہ وَرُوُ یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس میں واو جماعہ جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے، اور فعل امر اروی جو ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ وَعْرِفُوا غَرِيبَهَا، اسی طریقے سے یہ بھی ہے وَعْرِفُوا غَرِيبَهَا یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، وَعْرِفُوا امر کا صیغہ ہے، اس میں بھی واو جمع جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہے، اور اعرف جو فعل امر ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مُعِينٌ لَكُمْ، تو یہ جملہ خبریہ ہے، ان کا جو اسم ذالکہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ مسند الیہ، اور معین لکم یہ پورا جملہ جو ان کی خبر بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ تو یہ پہلے جملے کو حل کر کے بتلایا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جملے کو سمجھا، اس کا ترجمہ کیا، اس کے بعد چار خانے بنا کر کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب اسی طریقے سے پہلے خانے میں جملہ، اس کے بعد اس کی نوعیت، اور مسند الیہ اور مسند، تو یہ پہلے جملے کو کاتب عبدالحمید کے جو جملے ہیں ان کو حل کیا ہے۔ دوسری مثال کیا بیان کی ہے؟ قال ابو نواس، ابو نواس شاعر نے کہا، کیا کہا؟ الرزق والحرمان مجراہما بما قضى اللہ وما قدرا فاصبر اذا الدہر نبا نبوتا فجنت الحازم ان یصبرا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کہا ابو نواس شاعر نے کہ رزق اور محرومی، روزی اور روزی سے محرومی، حرمان کے معنی محرومی، روزی پانا اور نہ پانا، رزق اور رزق سے محرومی، مجراہما ان دونوں کا جاری ہونا اللہ رب العالمین کے قضا اور قدر سے ہے، یعنی روزی کا ملنا اور نہ ملنا یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کے مطابق ہے۔ الرزق والحرمان مجراہما، روزی اور محرومی دونوں کا جاری ہونا، بما قضى اللہ وما قدر، اللہ رب العالمین کے قضا اور قدر کے مطابق ہے۔ فاصبر اذا الدہر نبا نبوتا، لہذا صبر کرو جب زمانہ ناسازگار ہو۔ نبا یمبو کے معنی راس نہ آنا، لہذا صبر کرو، صبر سے کام لو،
جب زمانہ ناسازگار ہو. کیوں؟ فجنۃ الحازم ان یصبر، عقل مند ہوشیار حازم شخص کی ڈھال صبر کرنا ہے. جنہ کے معنی ڈھال. فجنۃ الحازمی اس لیے کہ ہوشیار اور عقل مند شخص کی ڈھال کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو یہ شعر ہے ابو نواس کا. اس کو کیسے حل کریں گے؟ اسی طریقے سے 4 خانے بنائیں گے. پہلے خانے میں کس طریقے سے حل کر کے بتلایا ہے، الرزق والحرمان الى آخر البیت، یعنی پورا شعر کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے. اور الرزق یہ مبتدا جو بن رہا ہے یہ مسند الیہ ہے، اور اس کے بعد مسند کیا ہے؟ جملۃ مجراہما الی آخر، مجراہما بما قضى اللہ وما قدر، یہ پورا جملہ خبر ہے اور مسند ہے. اس کے بعد فاصبر اذا الدہر نبا نبوۃ، تو فاصبر یہ جملہ انشائیہ ہے اس لیے کہ یہ امر ہے، اور اصبر میں جو ضمیر ہے فاعل بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ مسند الیہ، اور اصبر جو فعل ہے وہ مسند ہے. فجنۃ الحازم ان یصبر، تو یہ جملہ خبریہ ہے. جنۃ الحازم جو مبتدا ہے یہ مسند الیہ ہے، اور ان یصبر جو مصدر کے معنی میں ہو کر کے کیا ہے؟ خبر ہے، اور خبر بن کر کے یہ مسند کے حکم میں ہے. تو 4 خانے بنائیں گے جس طریقے سے یہاں پر بنایا ہے، اور اسی طریقے سے حل کریں گے. تو یہ نمونہ آپ کے سامنے صاحب کتاب نے رکھا ہے کہ آگے جو تمرینیں آ رہی ہیں ان کو کیسے حل کریں گے. تو یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب پہلی تمرین آپ کو حل کرنی ہے. کیسے حل کریں گے؟ اس میں کیا کرنا ہے دیکھیں. تمرین نمبر 1، میز الجمل الخبریۃ من الجمل الانشائیہ وعین المسند الیہ والمسند فیما یاتی. آنے والے جملوں میں جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ سے الگ کیجئے اور مسند الیہ کی تعیین کیجئے. کیا کرنا ہے؟ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ دونوں کو الگ کرنا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے خانے بنانے ہیں. 4 خانے. پہلے میں جملے رہیں گے، اس کے بعد جملے کی نوعیت جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے یہ تعین کرنی ہے. اس کے بعد 2 خانے جو ہوں گے، ایک میں مسند الیہ کی تعین کرنی ہے اور دوسرے میں مسند کی تعین کرنی ہے. تو یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے جملوں کی شکل میں موجود ہیں. ان کو پہلے حل کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد بعینہ ہی جس طریقے سے نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس پہلی تمرین کو حل کرنا ہے. اور جب حل ہو جائے تو حل کرنے کے بعد سارے طلبہ گروپ میں، جو جماعت سادسہ کا گروپ ہے اس میں فوٹو سینڈ کریں گے، بھیجیں گے. اس کے بعد یہاں سے چیک کرنے کے بعد اشارہ کیا جائے گا کہ کہاں پر اصلاح کرنی ہے اور پھر اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے. تو یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، لہٰذا گھر پر یہ کام کریں اور ہر طالب علم کرے. آج کا درس بس اسی پر ختم ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.